بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، جس طرح اس نے تمہارے دادا پردادا اسحاق اور ابراہیم کو سکھایا، اسی طرح تم کو بھی پوری کرے گا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یوسف کے خیرخواہ ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ سیرے کودے اور خوب میوے کھائے۔ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ بھائی اپنے ساتھ یوسف کو لے گئے اور روتے ہوئے ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دوڑنے میں ایک دوسرے کے آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے کہا کہ یہ بات تم اپنے سے بنا رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، اور یوسف کی قمیص پر خون لگا رہے۔ وہاں یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، وہاں ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا ڈھول پانی میں ڈالا تو یوسف اس سے دریا اوپر آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے، اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر رکھ لیا، اور قافلے والوں نے مصر کے بادشاہ عزیز کو کم دینار میں دے دیا۔ بادشاہ نے یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیا تاکہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف اس سے بچے رہے۔ جب زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگی، یوسف آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، جو قمیص پیچھے سے پکڑی اسے پھاڑ ڈالا۔ دروازے پر عورت کا خاوند مل گیا۔ عورت نے کہا کہ کیا سزا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بری حرکت کرے تو کیا سزا ہے، یا تو قید کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے؟ تو اس پر یوسف کی گواہی بادشاہ کے رشتہ دار نے دے دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے اور یہ سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف سچے ہیں۔ جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ زلیخا، یہ تیرا قصور ہے، اور یوسف، تو کوئی غم نہ کر۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا قصور ہے۔ وہاں مصر کی عورت بادشاہ کی بیوی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ جب بادشاہ کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے عورتوں کی دعوت دی۔ جب عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور پھل دے دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
تو پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی، یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس کام کے لیے یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر میں یہ کام کر دوں تو گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ مجھے جیل پسند ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ایک دن دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو سنایا تو یوسف علیہ السلام نے جس کی نسبت خیال کیا کہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، بولو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتا دے، اس کے لیے مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے۔ لہٰذا اس آدمی کو جیل خانے جانے کی اجازت دی گئی اور وہ آدمی یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ ہے ہمارے سچے یوسف، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس طرح جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ اسی طرح بادشاہ نے اپنے پاس یوسف علیہ السلام کو اپنا ہاتھ مقرر کر لیا اور کچھ عرصے بعد بادشاہ کی وفات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب قید پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی گرہ لینے کو مصر گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور بھائی ان کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو گرہ بھی زیادہ دیا اور کہا کہ ابا کی طرف تمہارا ایک اور بھائی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، ابا اس کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، لہذا وہ کسی طریقے سے لے کر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روک کر رکھا اور بھائیوں نے کہا کہ اس کے والد برے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ بھائی کی یاد میں اندھے ہو چکے ہیں، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، وہ بنا ہو جائیں گے۔ لہذا بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ یعقوب نے کہا کہ کرتے میں تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب یوسف علیہ السلام سے ملے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور ان کے والد اور بھائی سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا، میں نے جو خواب بچپن میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر پوری ہو گئی۔